تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل نام جو ہے وہ آپ کا رضی الدین محمد باقی خیجی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا اصل نام ہے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ باقی باللہ کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہو گئے۔ آپ کے والد گرامی قاضی عبدالسلام خلجی سمرقندی، آپ کابل کے مشہور جج تھے اور صوفی عالم تھے۔ لفظ قاضی سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خواجہ باقی باللہ کوئی عام معمولی خاندان کے فرد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، زبردست خاندان کے والد کرام چیف جسٹس ہیں، جج ہیں کابل کے، اور کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے اب بھی، تب بھی بڑا مشہور ہوتا تھا کابل، تو وہاں کے آپ چیف جسٹس ہیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا بھی افغانستان کے موجودہ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر ہوئے، 971 ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے، اور وصال آپ کا 1012 ہجری میں ہے۔ تو اگر حساب لگایا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹوٹل آپ نے 40 سال جو ہے وہ صرف زندگی گزاری۔ لگتا ہے کہ کوئی میسج تھا، کوئی آپ کے پاس امانت تھی، کوئی پیغام تھا جو صرف پہنچانا تھا، حاصل کرنا تھا، پہنچانا تھا اور چلے جانا تھا بڑی تیزی کے ساتھ۔ والدہ ماجدہ اور والد دونوں کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر، یہ بات یاد رکھیے، دونوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور جتنے یہ ولی کامل مشہور ہوئے نا، آپ جا کے پڑھ لیجیے گا ان کو، غریب نہیں تھے، زبردست خاندان تھا ان کا، اور خود بھی ٹھیک ٹھاک امیر تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ دولت کو انہوں نے دل میں آنے نہیں دیا، لیکن مقام ان کا بڑا اعلیٰ ہوتا تھا۔ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہ اور عمرا اور فضلاء ان کے مرید بنا دیا کرتا تھا۔ نشانی ان کے چہروں میں ہے اور سجدوں کے کوئی خال کی کوئی ایک آدھ مثال ہوگی۔ تو خواجہ باقی باللہ آپ یہ مت سمجھیے کوئی معمولی خاندان یا غریب تھے، نہیں، ویسے رب تعالیٰ نے بادشاہی میں فقیری عطا فرمائی، اور یہ بڑی بات ہوتی، بادشاہی میں فقیری زبردست ہوتی۔ جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہیں تو آرڈر دیں تو باہر سونا بن جائے، لیکن چولہا نہیں جلتا گھر میں 5 6 دن، تو اسے کہتے ہیں بادشاہی میں فقیری، کہ اختیار ہے لیکن پھر بھی رہنا سادہ حالت کے اندر رہنا۔ تو میرا تعلق گجرات سے ہے، ابھی میں مدھیہ پردیش میں رہتا ہوں، ایک مسجد کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت مفتی محمود شاہ حضرت رکن ملت رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاخ ہے سلسلہ احمدیہ کی، رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ الولی، ان سے الحمدللہ کسی خاندان میں مرید ہوں، اور اللہ نے آپ سے ملا دیا ہے تو بادشاہ خصوصی طور پہ توجہ کرنا، اللہ ہماری گناہوں کی اور جو دل کی گندگی ہے اسے صاف کرے، اسی کے نور سے اللہ نے میں بھی یہی لے کے آیا ہوں آرزو، ہماری سب کی عرض سید رضی الدین کے پاس حضور کی اولاد ہیں، اور باقی باللہ یہی پیار لے کے آئے بابا جی، جیسے امام ربانی کو نوازا تھا، اور ایک قطرہ خیر ہمیں بھی دے۔ تو ہماری عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری سب کی آپ عرضی کر دیں گے تو آپ کی عرضی قبول ہوگی، جسے انگلش میں ایج کہتے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ سعد رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید جو ہے وہ سیکھا۔ 8 سال کی عمر میں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ مروجات ہوتے وہی مدرسہ، تو ایک ہی تو تعلیم ہوگی، اب پڑھنے لگے قرآن اور حدیث۔ ملا صادق حلوائی رحمۃ اللہ علیہ سے، اب یہ حلوائی وہ مٹھائی والے جو بناتے ہیں انہیں حلوائی کہا جاتا ہے، تو ملا صادق حلوائی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے دین جو ہے وہ سیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے، اگر آدمی دین سیکھ کر تصوف اپنا لیتا ہے تو پھر ذات پات کوئی شے نہیں، وہ علم انسان کو بلندی پہ لے جاتا ہے۔ لیکن اگر علم سیکھنے کے بعد تصوف نہیں سیکھا، اور آدمی کا ماحول اور ذات جو بھی ہے، پیشہ جو تھوڑا سا کم ہے، وہ بڑا تنگ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔
باخبر ہے اور باقی باللہ ہے. باقی باللہ وہ باقی باللہ جیسے عدنان بھائی کو اپنے ایسا بتا وہ باقی باللہ ہے. یہ آپ متولی ہیں کیا خیال مزاق نہیں سیریز آپ پوچھیں ہم خادم ہیں. خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بابائے والی لہرامہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد دروازے کھلتے. یعنی کشمیر جب میں گیا تھا کشمیر کے بعد دروازے پھر کھلتے گئے. اس بابا کے بعد دروازے کھلتے گئے. ان کی برکت سے ہی خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ تک میں پہنچا. اور خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے والد خواجہ درویش رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور وہ خواجہ خضر علیہ السلام کے نائب ان کے مرید. خضر علیہ السلام کا نام تو سنا, یعنی ان سے فیض حاصل کیا ڈرائیو ان کے مرید اور نائب. اب یہ خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ غریب لوگ ہوتے تھے نا, اصل میں وہ تاریخ جو ہے نہ تو ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں بتلایا جاتا ہے. یہ زبردست اپنے وقت کے صحیح ججر بندے تھے. آج تک جو ان کا نام زندہ ہے اس دور میں یہ کتنے مشہور ہوں گے, ورنہ وقت جو ہے وہ چھوٹے موٹے ناموں کو ویسے ہی مٹا دیتا. خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بادشاہی میں فقیری. وہ کس طرح؟ عبداللہ خان والی توران وہ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے, جیسے بادشاہوں کا خیمہ لگتا ہے. تو باہر ان کے ایک بزرگ کھڑے ہیں, ہاتھ میں عصا لیے. وہ بزرگ کیا کرتے ہیں کہ جو آدمی باہر سے آتا ہے اس کا میسیج اندر لے کر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں وہ لے کر آگے باہر بتاتے ہیں. عبداللہ خان والی توران میں دیکھا کہ وہ بزرگ اندر گئے اور واپسی میں تلوار لا کے انہوں نے عبداللہ خان کو دی. عبداللہ خان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار تم کو عطا کی ہے. اب عبداللہ خان کے سامنے وہ نقشہ جو ہے وہ چہرہ جو دیکھا تھا سامنے وہ آیا. صبح اٹھ کے لوگوں سے پوچھتا ہے رات میں نے خواب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تلوار عطا فرمائی, اور تلوار ایک بابا کے ذریعے سے دی ہے, وہ بابا کی شکل ایسی ایسی ہے. تو لوگوں نے جب سنا تو جنہوں نے خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہوئی تھی انہوں نے بتایا تو خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ ہے. اچھا, اب والی توران وہ عبید اللہ خان خود چل کر دروازے پہ گیا. جب چہرہ مبارک دیکھا تو واقعی وہی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جو کھڑے ہوئے. مرید ہو گیا. اب والی ہے, حکمران ہے, حاکم ہے, لیکن دن میں 2 مرتبہ آپ کے دروازے پہ حاضری ہوتا ہے. یہ ہے خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ. ان کے مرید ہوئے خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
صدق اللہ العظیم. میں ذرا اب اگر میں نام لے کے آگے چلا جاؤں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں خواجہ کون ہے، لیکن اب آپ کے ذہن میں بیٹھا کہ خواجہ باقی بلا جن کے مرید ہیں وہ خود بڑے پائے کے ولی کامل اور بڑے بزرگ ہیں. تو خواجہ مقدمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ پہنچے، صرف 3 دن خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کو رکھا، اور 3 دن کے بعد فرمایا کہ اللہ کی عنایت اور اس سلسلہ نقشبندیہ کی اکابر کی روحانیت کی برکت سے تمہاری تربیت مکمل ہوگی. 3 دن رکھنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ، سب کچھ اسی وقت عطا فرما دیا کہ لگے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان جاؤ، وہاں پہ سلسلہ عالیہ تم سے خوب پھیلے. اور فرمایا ہندوستان میں ایک شہباز تمہارے ہاتھ لگے، یہ پہلے سے بتایا. تو خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بس ایک میسیج، ایک پیغام ہے جو آپ نے پہنچانا ہے. وہ جتنا کچھ آپ نے حاصل کیا، ٹیم نے ڈیوٹی لگا دی کہ شہباز تمہارے ہاتھ لگے، جاؤ اب چلے جاؤ. تو ہندوستان کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کو پھیلانے کے لیے اب خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اب یہ دوسری بار ہے آپ کی، اب لاہور تشریف لا رہے ہیں پیر کے کہنے پر. 1 سال لاہور میں قیام کیا. لاہور کتنا زبردست عظیم شہر ہے. ایک دن خود فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 سال کے اندر پیری مریدی نہیں کی، بلکہ ہم تو کھیل کرتے رہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے کھیل اور دکانداری میں گھاٹا نہیں ہوا، کیونکہ ہم کو شیخ احمد مل گیا. یہ جملہ، یہ جو آپ کا مکتوب، یہ جملہ جو ہے یعنی ہم تو پیری مریدی نہیں کی، ہم تو کھیل کرتے تھے بس. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے کھیل اور دکانے میں گھاٹا نہیں ہوا، کیونکہ ہم کو شیخ احمد مل گیا. اور آپ کے معمولات کیا تھے؟ عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کریں. ہم لوگ تو زیادہ تر سونے میں گزار دیتے، حالانکہ سوتے کم ہی ہیں، وہ سونے کی تیاری کے اندر وقت گزر جاتا. عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے، پورا قرآن مجید آپ ختم فرماتے. اور جب قرآن مجید ختم کر لیتے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، حافظ جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ میں پارا ختم کر لیتا ہے، بالکل تجوید کے ساتھ پڑھ کے. یہ بات یاد رکھیے گا، جو روز پڑھتا رہتا ہے نا اس کی سپیڈ اور ہوتی ہے. وہ ہم لوگ اپنے آپ پہ سوچتے ہیں ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، ایک لفظ سے دوسرے لفظ تک ہم بڑی دیر لگا دیتے. تو جب قرآن مجید پڑھ لیتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، بعد میں 120 مرتبہ یاسین پڑھتے. کسی کے اندر نماز فجر نہیں ہے. پھر اس میں ذات کا ورد ہوتا، 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتے. اشراق تک، چاشت تک وظائف کا سلسلہ جاری ہے. اب جب آپ نے چاشت پڑھ لی تو ظہر تک آپ آرام فرماتے. ظہر کے وقت پھر اٹھتے، نماز ادا کرتے. ظہر سے عصر تک نوافل پڑھتے. عصر سے مغرب تک، کیونکہ نوافل نہیں ہوتے، اب آپ درود شریف پڑھتے. عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک لوگوں کو اور مریدین کو جو سبق دینا ہوتا ہے، جو چند تھے خاص، آپ ان کو وہ سبق دیتے. اور کبھی کبھی باہر نکلتے، اور جب باہر نکلتے تو کہاں جاتے؟ صرف حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ اطہر پر دیتے. خواجہ بختیار، یہ بختیاری بخت ہے. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے؟ چشتی. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ مرید ہے خواجہ محمد بن اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ. وہ خود چشتی ہیں. اور خواجہ باقی بلا کیا ہے؟ یہ نقشبندی ہے. تو نقشبندی چشتی کی روزہ اطہر پر جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں سے کہ تصوف بڑا ضروری ہے. تصوف محبت سکھاتا ہے. ایک آدمی تھا خراسانی، وہ روزانہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پہ جاتا تھا، وہی رہتا تھا اور دعا مانگتا رہتا تھا، حضور اللہ سے دعا کیجیے مجھے مرشد مل جائے، مجھے مرشد مل جائے، مجھے مرشد مل جائے، مجھے مرشد مل جائے، مجھے مرشد مل جائے. اور جس روز خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تشریف لائے، اسی روز خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اس کی خام میں آئے اور آپ نے فرمایا جاؤ دہلی میں سلسلہ نقشبندیہ کا ایک پیر آ گیا ہے، وہ تیری رہنمائی کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے. لو چشتی نقشبندی کے پاس بھیج رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تصوف اپنانا مدرسہ سے نکلنے سے پہلے تصوف کی کلاسیں لینا مولوی کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ مولوی کے لیے وہ علم پڑا ہوا اس لیے خود نقصان دہ ہو جائے. یا مولا کریم دے دوست حاضر دے غائب، یا اللہ ساریاں لوگ اپنے منزل مقصود دے پہنچا. یا اللہ اسلام دا بہت بالا فرمان فرما. یا مولا تم اپنے محبوب جو امتی اصلاح فرما، اپنے محبوب جو امت پر رحم فرما، وسط و خوشخابی عطا فرما. یا مولا کریم سارے دلان اپنی یاد نال تے اپنی معرفت نال معلومات فرما. اپنے خزانے غیب ساری ظاہر و باطن منظر فرما. سارے اپنا فکرہ کمزور سارے حال تے رکھ فرما.
یا مولا کریم دے دوست دور دراز سفر کر کے تیری اولاد واسطے اتعین یا اللہ ساریاں دین پر استقامت عطا فرما، سنت رسول پر استقامت عطا فرما، سب نیک حاجات قبول فرما، سب حاضری قبول فرما، ایسا مسجد پاک میں خیر فرما یا مولا کریم فیضان یا اللہ قیامت جاری فرما یا مولا کریم ایسا غلطی کرنے والا ایسا گناہگار یا اللہ ایسا پر کرم فرما یا مولا کریم فیضان مدینہ پروجیکٹ میں ہم کامیابی نصیب فرما، جنہ بھی خدمت کی جانت کرم فرما یا مولا کریم اس محفل سجی ہے یا اللہ سارے درجات بلند فرما، نظر بد بجا دین پر استقامت عطا فرما، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ نقشبندی سلسلے کا ایک خاص بات جو ہے وہ ان کا ذکر کا طریقہ ہے، جو ان کا ترہ امتیاز ہے وہ ان کا ذکر کا طریقہ ہے، اور اس کو خود خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ نے یوں بیان کیا کہ ہمارے ذکر سے جذب پیدا ہوتا ہے اور جذب کی مدد سے تمام مقامات آرام و استقامت کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس جملے پہ دھیان دینا ہے سامعین، آپ نے سلسلہ نقشبندیہ سے اگر آپ کا لگاؤ ہے، سلسلہ نقشبندیہ میں کیا پھر سن لیجیے کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر سے جذب پیدا ہوتا ہے، ہمارا جو طریقہ ذکر ہے اسے جذب پیدا ہوتا ہے، اور جذب جو ہے جذب کی مدد سے تمام مقامات آرام اور استقامت سے طے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں بڑا اثر تھا خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ، جس کی طرف دیکھتے تھے قلب جاری ہو جاتا، یوں نظر ڈالتے تھے بندہ تڑپنے لگ جاتا۔ خواجہ باقی بلا جو ہے یہ اگر ان کی گفتگو کے اندر فنا اور بقا کا تذکرہ نہ ہو تو یہ باقی بلا کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور اگر فنا بقا سمجھ گئے تو باقی بلا کی سمجھ آ جائے گی، اور ان کی تذکرے کے اندر اس باقی یہ فنا اور بقا کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فنا اور بقا دو اصطلاحات ہیں تصوف کی، فنا اور بقا یہ دو جو ہیں اصطلاحات ہیں۔ ویسے عام لفظ فنا ہو گیا جی، آپ فنا ہو گیا مطلب کیا ہے؟ تباہ ہو گیا، مطلب کیا ہے؟ اس کا وجود ختم ہو گیا، تو ایک عام معنی یہ فنا کا کہ ختم ہو گیا۔ بقا کیا ہے؟ باقی ہے، وہ جی وہ ابھی تک باقی ہے، یعنی اس کا وجود ہے، ظاہر ہے، بقا ہے، یہ عام لفظ ہے۔ لیکن تصوف میں فنا ہونے میں وجود تو رہتا ہے، احساس نہیں رہتا۔ ایک تو فنا ہے کہ جی مکان فنا ہو گیا، چیز فنا ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تصوف میں کہیں گے فنا تو وجود تو رہتا ہے، احساس نہیں رہتا، بس اسی کا احساس رہتا ہے جس کا وجود نہیں ہے، جو واجب الوجود ہے۔ حتیٰ کہ ارد گرد کے جتنے وجود ہیں وہ بھی وہ محسوس نہیں کرتے۔ جب صوفی فنا کے منازل طے کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیزیں جو ہیں وہ جن کے وجود کا احساس ختم ہوتا ہے؟ نباتات، جمادات، حیوانات، اس کا وجود، ان کے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر عناصر کا احساس ختم ہو جاتا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تیسرا منزل جو ہے وہ صوفی کی فنا کا منازل کا طے کرا ہے، تیسرے منزل پر یہ حال ہو جاتا ہے کہ پھر سارا عالم ہی غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ جو سب سے بڑا غیب ہے بس وہی رہ جاتا ہے، باقی ہر شے غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر شے کا احساس اسے کہتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
لیکن میں نے سمجھا کہ باقی بلا کی سمجھ تبھی آئے گی جب یہ فنا اور بقا کی سمجھ آ جائے گی. فنا کا معنی تو فنا سے افضل ہے بقا. فنا چھوڑنا ہے، فنا کا معنی چھوڑ دینا، اور بقا کا معنی کہ جس کے لیے چھوڑا ہے اس کا قرب حاصل ہو جانا، اسے کہتے ہیں بقا. فنا کے بعد بقا. جب صوفی جہالت اس سے فنا ہو جائے گی تو پھر بقا ہوگی اس کی علم کے ساتھ. یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ صوفی ہے، جہالت فنا کر دی اس نے، تو پھر اب وہ باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ علم کے ساتھ. جب جہالت نہیں ہے تو باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ علم کے ساتھ. جب ظلمت ختم ہو گئی تو اب باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ نور کے ساتھ. جب خواہشات فنا ہو گئی تو اب وہ باقی کس کے ساتھ رہے گا؟ رضا، اللہ کی رضا کے ساتھ. تو جب وہ سب فنا کر دیتا ہے سب کچھ، پھر وہ باقی بھی لا ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھیں تو فنا اور بقا، تو بقا افضل ہے فنا سے. خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کا ایک مشن تھا، وہ فیض آپ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو دے دی. جس طرح خود لیا تھا اسی طرح ان کو دے دی. 3 دن پاس ٹھہرایا، 3 دن ٹھہرانے کے بعد فیض دے دی، اور پھر سارے مریدوں کو کہہ دیا کہ اب تم ان سے جب بھی آئے میری اب تمہیں ضرورت نہیں. 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، عمر مبارک 40 سال. 40 جب ہوئی تو ایک دن اپنی زوجہ محترمہ سے یہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا. جس کی بھی وفات کی خبر سنتے تو کہتے اچھا ہوا چھوٹ گیا، کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جس غرض سے تم کو یہاں ہندوستان میں لائے تھے وہ پوری ہو. یہ آپ اپنی زوجہ کو بتائیں. پھر وہی ہوا، عالم استقراق میں آپ چلے گئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن پھر آپ کچھ گھنٹوں کے بعد واپس آئے. تم مسکرا رہے تھے تو فرمانے لگے مرنا ایسا ہے تو موت بڑی نعمت ہے بھائی، اور ایسے حال سے نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا. یقیناً آپ نے اس عالم استغراق کے اندر آپ نے انعامات کو، جنت کو، سبھی چیزوں کو دیکھ لیا. 25 جمادی الثانی 1025 ہجری کو اللہ 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 کہتے ہوئے جان خیرات کرتے جاؤ لے جاؤ. آپ کا مزار مبارک بیرون شہر دہلی بجانب اجمیری دروازہ قرب قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قدم رسول کیا ہے؟ فیروز شاہ تغلق کے دور میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت شیخ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ مصر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان لے کر آئے. اس کو جب لے کر آئے تو یہاں لا کے رکھ دیا اور اس کے ارد گرد عظیم الشان عمارت بنا دی. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان وہاں آیا تو جو بڑے بڑے آدمی جو مرتے تھے وہ اپنی قبر اس کے قریب بناتے کہ تاکہ ہم میں بھی رحمت نہ ہو. ایک دن خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پہ گئے تو وہاں بیٹھ کر آپ نے جہاں آپ کی قبر ہے وہاں نفل ادا کیے. 2 نفل پڑھنے کے بعد جب اٹھے تو آپ کے دامن کے ساتھ مٹی لگ گئی. کہنے لگے وہ لگتا ہے یہاں کی مٹی دامن گیر ہو گئی ہے، یہی قبر بنے گی. اور آج کل اس جگہ کو کوٹلا فیروز شاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب اگر آپ جائیں وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا. آپ تو مزار کی حالت جو ہے وہ ذرا اتنی کوئی شاندار نہیں ہے، لیکن جب یہ مزار بنا تھا تو آپ کے خلیفہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت امیر آدمی تھے، انہوں نے آپ کا مزار مبارک اتنا خوبصورت شاندار بنایا. ارد گرد درخت لگوائے، آبشاریں بنائے، آدمی جب جاتا تھا عجیب منظر ہوتا. مرور زمانہ اب تبدیلی آ گئی، لیکن خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کا فیض آج بھی جاری ہے. اور ان کا سب سے بڑا فیض مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ ہی کے مرید ہیں. آگے پھر نقشبندی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا. بلا دھیرے دھیرے یقیناً ٹلے گی، بلا دھیرے دھیرے پڑھو گے جو صلی علی دھیرے دھیرے یقیناً ٹلے گی، بلا صلی علی ہر مرض کی دوا
بلا ہر مرض کی دوا ہے، اسے کھول کر اب پلا دھیرے دھیرے، پڑھو گے جو سندے اعلیٰ دھیرے دھیرے، یقیناً ٹلے گی بلا دھیرے دھیرے۔ مدینے کی گلیوں کا عالم نہ پوچھو، مدینے کی گلیوں کا عالم نہ پوچھو، مدینے کی گلیوں کا عالم نہ پوچھو، ادب سے چلتی ہوا دھیرے دھیرے، ادب سے ہے چلتی ہوا دھیرے دھیرے، پڑھو گے جو سلے اعلیٰ دھیرے دھیرے۔ تمنا ہے میں بھی مدینے میں پہنچوں، تمنا ہے میں بھی مدینے میں پہنچوں، پہنچتے ہی آئے آزاد دھیرے دھیرے، پہنچتے ہی آئے آزاد دھیرے دھیرے، پڑھو گے جو سلے اعلیٰ دھیرے دھیرے، عقیدت بڑھے گی عداوت گھٹے گی، عقیدت بڑھے گی عداوت گھٹے گی، بریلی کا سرما لگا دھیرے دھیرے، پڑھو گے جو سلے اعلیٰ دھیرے دھیرے، یقیناً ٹلے گی بلا دھیرے دھیرے۔ یہ فیضان میرا جس سرکار دیکھو، یہ فیضان میرا جس سرکار دیکھو، یہ فیضان میرا جس سرکار دیکھو، ہوئی معاف سب کی خطا دھیرے دھیرے، ہوئی معاف سب کی خطا دھیرے دھیرے، پڑھو گے جو سلے اعلیٰ دھیرے دھیرے، پڑھو گے جو سلے اعلیٰ دھیرے دھیرے، یقیناً ٹلے گی بلا دھیرے دھیرے۔ ادب سے جھکا سر درے مصطفیٰ پر، ادب سے جھکا سر درے مصطفیٰ پر، قبول ہوگی گوہر دعا دھیرے دھیرے، قبول ہوگی گوہر دعا دھیرے دھیرے، پڑھو گے جو سلے اعلیٰ دھیرے دھیرے، یقیناً ٹلے گی بلا دھیرے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، ہے دلگیر دامن سلطان اولیاء، سوق دیگر بجام شہادت ازو رشید، سوق دیگر بجام شہادت
رسید ذوق جگر مستی عرفان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء داتا سخی کریم ید اللہ گلحسن داتا سخی کریم ید اللہ گلحسن پر ہے کرم سے آپ کے دامان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء تو صاحب مقام نبی و علیست تو صاحب مقام نبی و علیست جانو شدت قبل ایمان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء آئین جمال الہی است صورتش آئین جمال الہی است صورتش ہم فخر انبیاء شدست ہم جان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء دارد نیاز حشر خود امید با حسین دارد نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء حشر محبان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء بے خود کیے دیتے
کہ سجدے وہی کرتا ہوں جس جا نظر آتے ہو، سجدے وہی کرتا ہوں جس جا نظر آتے ہو، سجدے سے ہمیں مطلب کعبہ مطلب کعبہ یا خود کیے دیتے ہیں انداز جانا، آخر میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا، آخر میں تجھے رکھ لوں کہ میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تو نے جو کہا ہنس کر، تو نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ، تو نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ، میں خود کیے دیتے ہیں انداز جوانہ، آخر میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا، آخر میں تجھے رکھ لوں کہ میں نے تجھ سے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، میں نے تجھ سے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے کہ دل ہی میں بنا لوں گا، دل ہی میں بنا لوں گا چھوٹا سا صنم، دل ہی میں بنا لوں گا چھوٹا سا صنم خانہ، انداز جوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، سدیا میں ساقی ہو، سدیا میں ساقی کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، باقی دل باقی دل ساقی ہو، سسری ہو، کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، یہ کلیر کی سناری بغداد کا بغداد
कमर बे खुद किए देते हैं अंदाज़े जाना दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है कि सदिया साथी हो सदिया साथी हो सादपुर मर कर भी रहे बाकी जो तुझ पे बिके साकी मर कर भी रहे बाकी जो तुझ पे बिके साकी साथी तेरा किनालन तेरी सर पर रख कर ये कहूँगा मैं किनालन तेरी सर पर रख कर ये कहूँगा मैं ये सुलेमान है और ये ताज है शाम ये ताज है अंदाज़ है दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना कि दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है मियाँ जब अपना बनाया है कि दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना अंदाज़ से जाना कि इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना जग जान लबो पर हो जग जान लबो पर हो तुम सामने आ जाना तुम सामने आ जाना कि बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के सजदे हैं इसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के छूटा छूटेगा छूटेगा संगे آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وقتاً پیش کرنے میں اللہ قبول و منظور عطا فرماؤ آمین آپ کے جمیع انبیاء شہداء صالحین خلفاء راشدین
آپ کی ازواج محترات، آپ کے والدین کریمین، آپ کے تمام صحابہ پاک، آپ کی تمام مبارک آلات انتم پاک کی بارگاہ پیش کرنے آپ قبول فرماؤ. رسول سے رسول سے اللہ اس سارے کا تحفہ، اس سارے کا تحفہ پیش کرنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ یا اللہ قبول اور منظور عطا فرماؤ. سلسلہ نقشبندیہ سروردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ شادیوں پیش کرنے قبول فرماؤ. خواجگان چورا، خواجگان عیدگاہ، خواجگان مغربی کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرماؤ. پھر رسول سے اللہ پاک تمام سلاس نقشبند کے خواجگان پیش کرنے قبول فرماؤ. حضور کے عالم صحیح سلطان قاضی شاکر شریف رحمۃ اللہ علیہ کی پاک المقدس بارگاہ پیش کرنے قبول منظور عطا فرماؤ. خواجہ حنفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پاک المقدس بارگاہ حضرت توفیق حقیقت محبت پیش کرنے میرے اللہ قبول منظور عطا فرماؤ. رسول سے اللہ پاک کے سارے کا تحفہ سید محمد رضی الدین صاحب باقی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پاک المقدس بارگاہ حدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً غلامانہ عاجزانہ پیش کرنے میرے اللہ قبول و منظور عطا فرماؤ. یا اللہ اس مرد حق مزید درجات بلند عطا فرماؤ. اس طرح شریف اپنی کروڑا رحمتاں برکتاں کا نزول عطا فرماؤ. یا اللہ جتنے جد میرے اتنے آمدے سارے نو یا اللہ باقاعدہ صاحب خزانہ مالا مال عطا فرماؤ. یا اللہ حضور دی مدبس و کشادگی عطا فرماؤ. ہمارا شفا قرضیان نہائی بے اولادن اولاد تندرستان رزق حلال رزق فراد عطا فرماؤ. شر شیطان شر نفس محفوظ عطا فرماؤ. یا اللہ پاک کسی کو جانے والے غلطیاں کرنا دے یا اللہ ساری دستگیری فرماؤ. یا اللہ میرے حضور قبلہ عالم کے فیضان نال جتنے بھی حاضر نے سب کو بھرپور مالا مال عطا فرماؤ. یا اللہ پاک سب کا آمنا جامنا قبول و منظور عطا فرماؤ. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جانے سے ملاقات ہے. چلیے جا رہے ہیں جا کے بولیے حضرت.
فجر کی نماز سے پہلے یا بعد ہمارا چھوٹا مرد شریف کا اوراد ہے. میرے قبلہ عالم خواجہ اسلم، میرے قبلہ عالم خواجہ اسلم. اللہ 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 اللہ. ہے لاکھوں ہزاروں مرید آپ کے، چہرے نورانی زلفیں ہیں پیاری. ہے لاکھوں ہزاروں مرید آپ کے، چہرے نورانی زلفیں ہیں پیاری. بنایا ہے صوفی سکھائی محبت، بنایا ہے صوفی سکھائی محبت. میرے قبلہ عالم خواجہ اسلم، میرے قبلہ عالم خواجہ اسلم. اللہ 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 اللہ. نعرہ لگاؤ سب مل کے دوستو، جیوے جیوے مرشد جیوے. نعرہ لگاؤ سب مل کے دوستو، جیوے جیوے مرشد جیوے. بنایا ہے شجرا دیا ہے وظیفہ، بنایا ہے شجرا دیا ہے وظیفہ. میرے قبلہ عالم خواجہ اسلم، میرے قبلہ عالم خواجہ اسلم، میرے قبلہ عالم خواجہ اسلم. فیض ہے جاری ذکر نورانی. صوفیہ کرام خوراک پہ بہت دھیان دیتے ہیں، سب سے زیادہ خوراک پکانے والے پر اور خوراک کے اوپر، دونوں کے اوپر بڑا دھیان دیتے ہیں. کیا ہم لوگ اس بات پہ دھیان دیتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں. پکانے والے پہ دھیان نہیں دیتے ہم، کیا چیز پکی ہے اس پہ دھیان نہیں دیتے. لیکن اولیاء کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا پکانے والے پر بھی دھیان دیتے ہیں اور کھانے پر بھی دھیان دیتے ہیں. یہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر کے اندر میں نے خاص طور پر یہ چیز دیکھی. اولیاء کرام کیوں دیتے؟ اس لیے کہ کھانے کا اثر عبادت کے اوپر ہوتا ہے، کردار پر پڑتا ہے. اور خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ کا کھانا پکانے والا وہ باوضو ہوتا تھا اور باشرہ اور باوضو، کبھی بھی اس نے بے وضو کھانا نہیں پکایا. آپ فرماتے تھے کہ جو کھانا بغیر احتیاط کے پکایا جاتا ہے اس کھانے سے ایک خاص قسم کا بخار اٹھتا ہے، بخار اٹھتا ہے جو فیض کے رستے بند کر دیتا. خواتین حضرات جتنے بھی لوگ سماعت کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان بزرگوں سے ملتی ہیں، یقین جانیے اور کسی سے ہمیں نہیں ملیں گی. یہ صرف اور صرف اولیاء کرام سے ملیں گی. کیا جملہ کہا انہوں نے کہ جو آدمی بے وضو کھانا پکائے گا، جو آدمی بغیر احتیاط کے کھانا پکائے گا تو وہ ایک خاص قسم کا بخار اٹھتا ہے جو فیض کے رستے بند کر دیتا ہے. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب آدمی بغیر احتیاط کے کھانا پکائے تو فیض کے رستے بند ہو جاتے ہیں، تو جب کھانا پکا رہا ہو کوئی غیر مسلم، جب کھانا پک رہا ہو تو گانے بج رہے ہوں، جب کھانا پک رہا ہو تو گالی گلوچ ہو رہی ہو، تو پھر اس وقت اس کھانے کو کھانے کے بعد کیا حال ہوگا؟ تبھی تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی. یہ خاص بات ہے خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا زبردست سبق ہے سننے والوں کے لیے کہ ہمیں اپنے کھانا پکانے والے پر بھی دھیان دینا اور کھانے کے اوپر بھی دھیان دینا. اور اللہ تعالیٰ کا کرم تبھی حاصل ہوتا ہے